آ رہے شہر کی اپنے خوب طرح گاؤں بھی مری ہے اور شہر بھی محبوب گر ثقافتوں سے لے کے سب کی راحتیں بھی ہیں شمار. ہم سب کو یہ بتا دیں گے محبت ہم میں بے شمار وفادار حق نما سچ پہ ہم بھی قائم ہے کہ مری کا یہ ٹیلنٹ ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وائس آف مری کے خصوصی پروگرام سے میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ ہارون. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ PP6 کے MP میجر لطاف ستی صاحب, جنہوں نے آج مری کی یونین کونسل پھگواڑی کا دورہ کیا اور یہاں پر انہوں نے مختلف پروگرامات میں شرکت بھی کی. اور میں سب سے پہلے تو میجر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصی طور پر کہ آپ وائس آف مری کے جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے وائس آف مری کے لیے وقت نکالا. تھینک یو. میجر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا جو ہے وہ آغاز کہاں سے کیا اور سیاست میں آنے کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ ہمارے لیے 2018 میں جب میجر صاحب کو PTI کا ٹکٹ ملا تو ایک نیا نام تھا لوگوں کے لیے, اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میجر صاحب کی سیاسی اسٹرگل جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور آپ نے PTI کے پلیٹ فارم کو ہی کیوں چنا جو ہے وہ اپنی سیاسی کیریئر کے لیے؟ دیکھیں, میرے سیاسی کیریئر کا آغاز جو ہے, میں فوج سے جب میں واپس آیا 2099 میں, تو 1999 میں تو واپس آیا. تو جب الیکشن ہوئے تو میں نے ناظم کا الیکشن لڑا. الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی اور والدین کی دعاؤں سے مجھے کامیابی ملی, اور بزرگوں کی وصیت کے مطابق کہ کام جو کرنا ہے وہ اس نیت سے کرنا ہے کہ علاقے کے لوگوں کو سہولیات وہاں پہنچائی جائیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. میں آج دن تک اس پہ قائم ہوں اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بزرگوں کی اس وصیت پہ آخری سانس تک قائم و دائم رکھے, صرف اور صرف اس مخلوق خدا کی خدمت کے لیے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, ان کے لیے سہولتیں مہیا کرنے کے لیے میں سیاست میں آیا. وہیں سے سفر کا آغاز ہوا. پھر آگے بڑھتے بڑھتے میں نے PTI کا انتخاب اس لیے کیا کہ جب میں نے PTI کا منشور پڑھا, خان صاحب سے ملاقات کی, تو میری نظر میں یہ وہ واحد جماعت تھی جو واقعی اس ملک کو مستقل بنیادوں پہ کھڑا کرنا چاہ رہی تھی اور اس کو بہت آگے لے جانا چاہ رہی تھی. ان کے وہ منشور مجھے پسند آیا. اس منشور کے مطابق پھر میں نے PTI جوائن کی, اور جوائن کرنے کے بعد 2013 کے الیکشن میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا. میں نے پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا, پارٹی کے ساتھ رہا. 2018 میں مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا, اس پہ الیکشن لڑا. اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ اس PP6 جو مری اور کوٹلی ستیوں پہ مشتمل ہے, یہ حلقہ اس سے پہلے PP1 بھی رہا, PP8 9 بھی رہا, مختلف ناموں سے یہ حلقہ جو ہے سامنے آتا رہا, اور بڑے نامی گرامی لوگ اس میں الیکشن میں حصہ لیتے رہے. لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی, والدین کی دعائیں اور عمران خان کے اس ٹکٹ کا کمال تھا کہ میں نے 65,000 کے قریب ووٹ لے کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑے جو آج دن تک کوئی اور امیدوار. اچھا میجر صاحب, یہ بتائیے گا کہ 2018 میں آپ جو ہے MPA منتخب ہوئے PTI کے ٹکٹ پر, اور اس کے ساتھ ہی آپ کی گورنمنٹ آ گئی, فیڈرل میں بھی گورنمنٹ آ گئی, پنجاب میں بھی گورنمنٹ آ گئی. تو اس دوران جو ہے وہ آپ نے بطور MPA اور بطور حکمران پارٹی مری اور کوٹلی ستیاں, اسپیشلی یہ جو حلقہ PP6 ہے, اس کے لیے آپ کے کون کون سے جو ہے وہ بڑے پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں آج آپ فخریہ طور پر بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ہمارے سامنے جو سب سے پہلا پروجیکٹ ہمارے سامنے آیا وہ RM کے روڈ تھی, جو ہمارے پیشے رو جو ہے اس کو کھیڑ کے چلے گئے تھے. اس کے لیے بڑا ہیوی اماؤنٹ ہمیں چاہیے تھا, اور وہ ہیوی اماؤنٹ ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب سے, میں اور صداقت علی عباسی MNA نے مشترکہ کوششوں سے وہاں سے اس کی ارینجمنٹ کی. گورنر کو بھی یہاں 1-2 دفعہ لائے, اور پھر اس RM کے روڈ آج آپ کے سامنے ہے کہ مکمل طور پہ RM کے روڈ جو ہے وہ بن چکی ہوئی ہے. اس پہ کوئی 2 ارب کے قریب جو ہے وہ اماؤنٹ خرچ ہوا جو ہم لوگوں نے مینیج کیا. اس کے علاوہ جو بڑے کام ہیں, جو ہمارا سب سے بڑا کمال ہے, وہ مری کے لیے ہم نے کوسار یونیورسٹی منظور کرائی. ہمارے ساتھ جن لوگوں کی یونیورسٹیوں کی قراردادیں پاس ہوئی تھیں وہ ابھی تک تکمیل کے مراحل میں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اس کا 2nd سیمسٹر جاری ہے. پہلے دن جب میں نے اس کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی تو میں خود ذبذب کا شکار تھا کہ پتہ نہیں یہ بن سکے گی یا نہیں.
لیکن نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں ان کی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. یہ اس ایریے کے لیے، اس ایریے کی نوجوان نسل کے لیے، اس ایریے کے رہائشیوں کے لیے، جو لوگ یہاں بچوں کی تعلیم کے لیے یہاں سے مائیگریٹ کر کے پنڈی اور اسلام آباد جاتے تھے، اب وہ مائیگریشن بھی رک گئی ہے اور لوگ یہاں سے جو ہے وہ ڈگریاں حاصل کریں گے اور اس کا سیکنڈ سیمسٹر جاری ہے. اس کے علاوہ ہم نے بامی مشاورت سے ٹورزم ہائی وے پرپوز کی، اور اس ٹورزم ہائی وے کو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ یہ ٹورزم جو ہے، یہ علاقہ سارے کا سارا جو ہے بڑا اچھا ایریا ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سرسبز جنگلات ہیں، آبشاریں ہیں. اس ایریے کو اور ایکسپینڈ کیا جائے، چونکہ سیاح جتنے آتے تھے اس کے لیے مری کی مار روڈ جو ہے وہ کم پڑ رہی تھی. تو اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہم نے ٹورزم ہائی وے کا پروجیکٹ وہ ہم تجویز کیا، وہ منظور ہوا، اور اس کے اوپر کوئی 4-5 ارب روپیہ جو ہے وہ مختص ہو کے آج اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے، جو کہ یہاں سے لور ٹوپا سے کوٹلی سے پنجپیر راکس، وہاں سے پنجاڑ کوہوٹا، اور وہاں سے چوک پنڈوڑی تک جائے گی، اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا. تیسرا، علاقے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے کوئی سکول کالج نہیں تھا بڑا، اس کے لیے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے لیے جو ہے وہ کوشش کی، اور چونکہ کوٹلی ستیاں مری اور کوٹا کے اینڈ سینٹر میں تھی تو اس کے لیے بسیز کا بھی ساتھ ڈیمانڈ کر کے ارینج کیا، اور وہاں پہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جو ہے وہ منظور کرایا، جس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے. اور وہاں سے یہ لوگ جو ہے ہمارے وہ بڑی آسانی سے ہمارے بچے جو ہے وہ میٹرک کے بعد وہاں سے ڈپلومہ کر لیں گے، اور ڈپلومہ کے بعد اگر وہ آگے نکلنا چاہیں گے تو ان کے لیے یونیورسٹی کی سہولت بھی ہوگی، چونکہ ہم بعد میں اس کو جو ہی وہ بن گیا تو اس کو انشاءاللہ ٹیکنیکل یونیورسٹی کا کیمپس بھی بنا دیں گے. اچھا میجر صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بیسیکلی جو ہے وہ یوتھ کی پارٹی کہا جاتا ہے، اور خان صاحب نے گورنمنٹ میں آنے کے بعد یوتھ کے لیے کچھ انیشیٹیوز بھی لیے تھے، جس میں لون سکیمز بھی تھی، دوسری تیسری اور بھی پروجیکٹس تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مری کے جو نوجوان ہیں اور ہمارے جو N57 کے نوجوان ہیں اور PP6 کے نوجوان ہیں، کیا انہوں نے اس اسکیم سے اس کا فائدہ اٹھایا یا اس کے لیے آپ نے کوششیں کی؟ اور کیا مری کے نوجوانوں کو خاص طور پر جو ہے اور کوٹلی ستیاں کے نوجوانوں کو اس کا روزگار کے مواقع آپ کی حکومت میں مل سکے؟ دیکھیں، روزگار کے مواقع تو اس حساب سے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ شاید ان کو نہیں مل سکے، لیکن بہت سارے پروگرام جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے احساس پروگرام، پھر ہیلتھ کارڈ، یہ اتنے سارے پروگرام جو خان صاحب نے شروع کرائے، پی ٹی آئی کی حکومت نے شروع کرائے، اس سے یہ کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ مستفیض ہو رہے ہیں، اور یہ معاملات جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بھی اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. اچھا میجر صاحب، آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، لیکن چلتے چلتے جو ہے وہ سیاسی صورتحال پہ ابھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح پنجاب کے اندر اور فیڈرل کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹس کو ختم کیا گیا، تو اس دوران ضمیر کی بولیاں لگی، ممبرز خریدے گئے، ہماری اپنی آپ کی جو ہے وہ پارٹی ہے اس کے ممبر جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے. تو کیا آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی یا آپ کو بھی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی پیشکش ہوئی؟ دیکھیں، پیشکش تو خیر ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی ہوتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق نہ دے کہ ہم عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو فروخت کریں، لالچ میں آ کے جو ہے وہ کسی جگہ سے پیسہ لے کے بک جائیں اور لوٹا کے لائیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق نہ دے. میں اور صداقت علی عباسی بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. جہاں تک تعلق ہے گورنمنٹ چینج کا، یہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت ہوئی، اس لیے ہوئی کہ خان صاحب پہلے تو مسلم ورلڈ کا لیڈر بن کے اوپر آئے اور انہوں نے اسلامک فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرا کے لوگوں کو بتایا کہ یس، اس کے بعد کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صورت میں توہین نہیں کر سکے گا، کوئی خاکہ نہیں بنا سکے گا، کوئی معاملہ نہیں کر سکے گا. جب وہ معاملہ سامنے آیا تو جو باہر کے ممالک تھے، یورپین جو پورے دنیا کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ تو مسلم ورلڈ کا لیڈر بن گیا. اوپر سے چائنا، اس کے بعد رشیا، ان کا دورہ ہوا رشیا کا،
اور اس کے بعد پھر یہ جو اسلامک ممالک بھی اس کو ماننے پہ تیار ہو گئے، تو ان سب کی نظروں میں وہ کھٹکا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بیس دیں گے، ایئرپورٹ دیں گے ہمیں استعمال کرنے کے لیے، تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، تو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے قابو سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ اس پہ پیسہ لگایا گیا، اور یہ ہمارے لوگ جو ضمیر فروش تھے ان کی ہارس ٹریڈنگ ہوئی، اور وہ لوگ جو ہے وہ بک گئے۔ اس بکنے کی وجہ سے ٹیمپریرلی یہ ایک معاملہ آیا، اور وہ لوگ سامنے آئے جن کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہیں، جن کے کیسز چل رہے ہیں، جو لوگ ضمانتوں پر ہیں۔ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے، پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، نائب قاصد بھرتی ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر FIR کٹی ہو، اس کا مقدمہ چل رہا ہو، تو وہ ناٹ فیزیبل کر کے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، ساروں کے سارے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس زد میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں۔ صرف ان مقدموں سے بچنے کے لیے وہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ عمران خان کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں، اور اس کی پاپولرٹی گراف میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن اور بھی ہوگا، وہ ان کو اچھا میجر صاحب، جو ہے وہ PTI اب ایک تحریک چلانے جا رہی ہے، جس خان صاحب کے جلسوں کا پورے ملک میں شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور وہ ایک لانگ مارچ کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ تو کیا لانگ مارچ واقعی اتنا مؤثر ثابت ہوگا، یہ تحریک اتنی مؤثر ثابت ہوگی کہ آپ جو ابھی موجودہ حکومت ہے، جس میں تقریباً پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں شامل ہیں، آپ ان کو ارلی الیکشن پر مجبور کر سکیں؟ انشاءاللہ ہر حالت میں ارلی الیکشن، دیکھیں اس سارے معاملے کا حل یہی ہے کہ عوام سے رائے لی جائے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ عوام جو ہے وہ الیکشن چاہتے ہیں، آج الیکشن ہو جائیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کس کے ساتھ عوام کس کے ساتھ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پریشر بلٹ اپ ہوا ہے، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خان کی کا پاپولرٹی گراف بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، گورنمنٹ مشینری کو استعمال کر کے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو خان کا اس میں جو ہے وہ آپ کی جو تحریک چل رہی ہے اس کے حوالے سے، اور ہمارا جو وائس آف مری ہے اس کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ دونوں برہان کا بھی اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ دوسرا، میں حلقہ PP6 کے جنرل پبلک تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو بھی خان صاحب کی طرف سے کال آتی ہے، خواہ وہ ریلی کی صورت میں ہے، خواہ وہ اسلام آباد میں پہنچنے کے لیے ہے، یا کوئی بھی کال آتی ہے، اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ آپ دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے اس چینل کے ذریعے لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کریں، ان میں آگاہی پیدا کریں، لوگوں کو اس معاملے پہ تیار رکھیں، اور جب موقع آئے تو اس وقت جو ہے وہ جب ہم اسلام آباد کا رخ کریں، تو انشاءاللہ تعالی جس دن ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، اس دن ان کا یہ جو گمنڈ ہے، یہ غرور ہے، یہ خاک میں مل جائے گا، اور یہ اس بات پہ آ جائیں گے کہ جی ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، خان صاحب جو کہیں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ عوام سے رائے لی جائے۔ کل بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر عوام نے اگلے مینڈیٹ میں مجھے مینڈیٹ نہ دیا تو میں حکومت سے الگ ہو جاؤں گا۔ تو یہی عوام سے ہی ہم فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں، اور یہی عوام کا فیصلہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میجر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور جو ہے وہ آگاہ کیجیے گا، اور مزید جو ہے وہ اپڈیٹس کے لیے وائس آف مری کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔